میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ نکالیے اعمال کی کتاب اور اس کا 16 باب. پچیسویں آیت سے پڑھیں گے. اعمال کی کتاب اس کا 16 باب. لفظوں پہ غور کیجئے گا. لکھا ہے، آدھی رات کے قریب پالوس اور سلاس دعا کر رہے اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے اور قیدی سن رہے تھے کہ یکا یک بڑا بھونچال آیا، یہاں تک کہ قید خانے کی نیو ہل گئی اور اسی دم سب دروازے کھل گئے اور سب کی بیڑیاں کھل پڑی اور دروغہ جاگ اٹھا اور قید خانہ کے دروازے کھلے دیکھ کر سمجھا کہ قیدی بھاگ گئے. بس تلوار کھینچ کر اپنے آپ کو مار ڈالنا چاہا، لیکن پالوس نے بڑی آواز سے پکار کے کہا، اپنے تئیں نقصان نہ پہنچا، کیونکہ ہم سب موجود ہیں. اور چراغ منگوا کر اندر جا کودا اور کامتا ہوا پالوس اور سلاس کے آگے گرا اور انہیں باہر لا کے کہا، اے صاحبوں میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ انہوں نے کہا، خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. اور انہوں نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو خداوند کا کلام سنایا. اور اس نے رات کو اسی گھڑی انہیں لے جا کر ان کے زخم دھوئے اور اسی وقت اپنے سب لوگوں سمیت بپتسمہ لیا اور انہیں اوپر گھر میں لے جا کر دسترخوان بچھایا اور اپنے سارے گھرانے سمیت خداوند پر ایمان لا کے بڑی خوشی کی. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر اس کی خاص برکت ہو. آمین. آئیے کچھ پل کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، خداوند کی شکر گزاری کریں. ہم سب خداوند کی شکر گزاری کریں، خداوند کے نام کو مبارک کہیں. ہاللیلویا جیسس. زندہ مہربان آسمانی باپ یسوع جی، دل کی گہرائیوں سے شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس دن کے لیے، اس وقت اور اس موقع کے لیے. خداوند آپ نے ہمیں یہ فضل بخشا کہ ہم سب وہاں مل کر آپ کے کلام کی عمیق باتوں پہ غور کریں. خداوند آپ کے لوگ، آپ کی چراگاہ کی بھیڑیں آپ کے تخت کے سامنے حاضر ہیں. اپنے کلام کی قدرت کے وسیلہ سے اپنے بچوں کو چھوئیے، بلیس کیجئے اور بڑی برکت دیجئے یسوع کے نام میں، آمین. اپنے پچھلے لیکچر میں ہم نے غور کیا واٹ از بیپٹزم، اور بپتسمے کی بات کرنے کا مقصد، جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا، اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ ثابت کیا جائے کہ کون غلط ہے اور کون صحیح ہے، بلکہ بپتسمے کی بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم جانیں کہ بپتسمہ کیا ہے اور ہم کیوں بپتسمہ لینے کی بات کرتے ہیں. ہر وہ شخص جو مسیح یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیتا ہے، جو اس بات کا قصد کر لیتا ہے کہ آج سے میں دنیا داری کا نہیں بلکہ آج سے میں مسیح کا ہوں، تو اس رسم کی ادائیگی سے اس کو دنیا کے سامنے یہ گواہی دینی ہوتی ہے کہ دیکھو میرے باطن کے اندر خداوند کے روح نے کیا تبدیلیاں پیدا کی. یہ اس کی باطنی پاکیزگی کا ایک ظاہری نشان ہے، تاکہ دنیا جان جائے، دنیا کے سامنے یہ شہادت قائم ہو جائے کہ اب سے یہ بدلا ہوا ہے، اب سے یہ بدل گیا ہے. اس کا اقرار دنیا کے سامنے، دس از دا کنفیشن. ہم نے پچھلے لیکچر پہ غور کیا، دس از ایکٹ آف فیتھ. یہ وہ عمل ہے جس سے آپ کے ایمان کا اظہار ہو. آج ہم غور کریں گے، دس از ایکٹ آف اوبیڈینس. یہ تابعداری کا اظہار ہے. اور میں جب ان آیات پر غور کرتا ہوں تو تین ایسی باتیں، تین ایسے نقطے ہیں جو آج میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلا پوائنٹ، باؤنڈ. ہمیں یہاں پر خداوند کے لوگ بندھے ہوئے ملتے ہیں. دوسرا پوائنٹ، بلیسڈ. ہمیں یہاں پر خداوند کے لوگوں کے وسیلہ سے دوسرے لوگ بابرکت دکھائی دیتے ہیں. اور تیسرا پوائنٹ، بیپٹائزڈ. ہمیں یہاں پر اس پیسج میں خداوند کے لوگوں کے وسیلہ سے کچھ لوگ بپتسمہ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہم سب سے پہلے غور کریں گے باؤنڈ. جیسے کہ میں نے پہلے کہا، آپ جب بھی کلام پاک کی تلاوت کریں
ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਪੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਟਾਫਟ ਕੰਮ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕਰਦੇ हैं। अरे नहीं, ठहर ठहर के आराम से तसल्ली से लफ्जों पे गौर करके हमने 25वीं आयत से पढ़ना शुरू किया। लिखा हुआ है आधी रात का वक्त था, पौलुस और सिलास कैद खाना में खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे। ये खुदावंद के लोग हैं। इस तो पहले फेंटी पई सी इन्हों, अरे इनको मार पड़ी थी, घरों गिरजे निकले, राह च छापा पै गया, फड़े गए, इनको पकड़ लिया, इन्हों ते केस बनाता, चुक के जेल च पाता। लो जी, इन्हों का अज गिरजा भी मिस हो गया जी, इनका चर्च मिस हो गया, चर्च ना जा सके। लेकिन खुदावंद का कलाम बता रहा आधी रात के वक्त, मतलब इन्होंने टाइम वेख के इबादत शुरू नहीं की, और एक कदों गीत गान दे सन, पता नहीं आधी रात हो गई। पौलुस और सिलास खुदावंद के घर पहुंच ना सके, लेकिन ये कैद खाना में थे। खुदावंद का कलाम ये बता रहा है इन्होंने हम्द के गीत गाने शुरू कर दिए, हम्द और सताइश करनी शुरू कर दी। इसका मतलब ये खुदावंद की तारीफ और खुदावंद की तमजीद के लिए ना तो कोई मखसूस वक्त चाहिए और ना कोई स्पेशल जगह चाहिए। अरे तुम जहां हो, जैसे हो, अपने लबों को खुदावंद की शुक्रगुजारी के लिए खोलिए, खुदावंद उसका जवाब देता है। हालेलुया। अच्छा, इन्होंने फड़िया क्यों सी आकाश? इन्होंने फड़िया सी ये गवाही देंदे फिरदे सन, और लिखा हुआ खुदावंद के कलाम में 25वीं आयत से ऊपर पढ़ो, इनके हाथ और पांव काठ में ठोक दिए थे। इनको पकड़ा इसलिए गया था कि ये गवाही ना दे सके। बेशक इनके हाथ और पांव काठ में ठोक दिए, लेकिन खुदावंद की तारीफ और तमजीद फिर भी चल रही है, खुदावंद की गवाही फिर भी हो रही है। इसका मतलब कि दुश्मन ने मिसअंडरस्टैंड किया। दुश्मन लगता सी कि हाथ पैर बंद होगा तो गवाही दबी जाएगी, हालांकि गवाही का सही सोर्स हाथ और पांव नहीं बल्कि इनका मुंह था। अरे इनकी जुबान थी, जे बंद करना सी ते मुंह बंद करदा ताकि गवाही दबी जाती, लेकिन दुश्मन ने हाथ और पांव बंद कर दिए और मुंह खुला छोड़ दिया। और जब तक मुंह खुला रहेगा, जब तक ये जुबान चलती रहेगी, खुदावंद के नाम की गवाही, खुदावंद के नाम की तारीफ चलती रहेगी। हालेलुया। दुश्मन ने मिसअंडरस्टैंड किया, उन्हें लगता थी हाथ पैर बंद होंगे तो गल खत्म। अरे ये कैद खाना में है, ये तकलीफ में है, लेकिन खुदावंद के नाम की हमदो सताइश चल रही है, खुदावंद के नाम के गीत चल रहे हैं। इस कैद खाने ने ऐसा माहौल आज तक नहीं देखा था। जो जो इस कैद खाने में अब तक गिरफ्तार होके आता, अरे वो गालियां निकालता, वो चीखे मारता, चिल्लाता, वो रोता, गिड़गिड़ाता। इस कैद खाने की दीवारों ने आज तक लोगों की गालियां और चीखें पुकार सुनी थी, लेकिन आज पहली बार इस कैद खाने को एक अजीब तजर्बा हो रहा है कि अब जो यहाँ पर आए, अरे ना वो गालियां देते, ना अपने तकलीफ देने वालों को बुरा भला कहते, ना वो किसी और को बुरा भला कहते। अरे ये खुदावंद की शुक्रगुजारी कर रहे, खुदावंद के नाम की तारीफ और तमजीद कर रहे, ये खुदावंद के लोग हैं। मैं अक्सर कहना कि कभी किसी ने देखा कि किसी ने बेरी में वट्टा मारे तो कोई बेरी ने फिर चुक के वट्टा वापस मारे हमें। फलदार दरख्तों का ये शेवा नहीं है। अरे फलदार दरख्त जिनको पत्थर पड़ते हैं वो वापस पत्थर चौक के नहीं मारते। जेड़े फलदार दरख्त नूं वट्टा वजे उनदे नाल की हुंदा, फल गिरते हैं। अरे ये फलदार दरख्त खुदावंद के लोग हैं जो रूह के फलों से भरे हुए। लोकी मेड़े मारन, ताने मारन, गाला कड्डन, अरे पलट के हम वैसा रवैया नहीं रख सकते। हम खुदावंद के हैं। तुम ताने मारोगे, गालियां दोगे, पथराव करोगे, हमारे पास तुम्हें देने के लिए सिर्फ फल है, हमारे पास तुम्हें देने के लिए फकत दुआएं हैं और बरकतें हैं। हालेलुया। ये फलदार दरख्त ये कैद खाना में है, तकलीफ में है। खुदावंद का कलाम कह रहा है, गीत गाउन दे रहे, यकायक कैद खाने की नींव हिल गई, वो जलजला आ गया। ये बात थोड़ी अजीब है सुहेल भाई। इन्होंने दुआ च जलजला मंगया ही नहीं सी, ते ना इन्हों पता सी जलजला होना है, लेकिन लिखा हुआ यकायक
زلزلہ آ گیا, قید خانے کی نیو ہل گئی. اس کا مطلب پالوس اور سلاس توقع ہی نہیں کر رہے تھے کہ خداوند ایسا کرے گا. ارے وہ تو اپنے کام میں مست تھے. خداوند کب کرے گا, کیسے کرے گا, کس طرح سے کرے گا, دس از گاڈز جاب. ارے یہ خداوند کا کام ہے. آپ کے لیے میسج یہ ہے, ڈونٹ ڈکٹیٹ ہم. ارے اسے گائیڈ نہ کیجئے, آ کر, انج کر, ادو کر, ایسے کر. ارے وہ آپ جانتا ہے اس نے کب, کہاں, کیسے آپ کے لیے راستوں اور دروازوں کو کھولنا ہے. آپ کے اوپر رسپانسبلٹی یہ ہے, حالات, صورتحال, سچویشن کیسی بھی کیوں نہ ہو, آپ کا کام یہ ہے کہ ہر طرح کے حالات میں آپ کے لبوں سے شکوے شکایتوں کی بجائے خداوند کی شکر گزاری نکلتی ہوگی تو وہ آپ آسمان سے کمک بھیجے گا اور اپنے بندوں کی رہائی دے گا. ہاللیلویا. ارے ہم خداوند کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. کینج کرنا ہے, کیویں کرنا ہے, کدوں کرنا ہے, وہ آپ جانتا ہے. وہ آپ جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے, کب بہتر ہے, وہ کس طرح سے کرے گا, کب کرے گا, کیسے کرے گا. He knows. ارے وہ جانتا ہے, ہم اسے ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. پہلی گل سی باؤنڈ, دوسری گل بلیسڈ. یہ بابرکت لوگ ہیں. خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے وہ حمد کے گیت گا رہے تھے اور قیدی سن رہے تھے. قیدی سن رہے تھے. برکتاں ہون رہی ہو, بڑا سونا گاندے نے یار. رات کی خاموشی, پہلے تو گالاں دی آوازاں ہوندیاں سن, یہ قیدی عجیب ہیں. ارے یہ گیت گا رہے ہیں, عجیب سا سکون مل رہا ہے, لوگ برکت پا رہے. لکھا ہوا ہے قیدی سن رہے تھے اور برکت بھی پان رہے ہیں. حیرت کی بات ہے قیدیوں کو یہ نظر نہیں آ رہے, لیکن یہ جو کام کر رہے ہیں اس کام سے قیدی برکت ضرور پا رہے ہیں. خداوند کے لوگوں کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہے. کسی قیدی کو ان کے زخم دکھائی نہیں دے رہے, کسی قیدی کو ان کے زخموں سے بہتا ہوا لہو نظر نہیں آ رہا, لیکن کلام یہ کہہ رہا قیدی سن رہے ہیں. ان کی حمد و ستائش سے, ان کی پریئر نائٹ سے انہوں نے برکت ملن رہی ہے. خداوند کے لوگوں کے ساتھ بعض دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے. لوگوں کو شاید آپ کی تکلیف نظر نہ آئے, لوگوں کو شاید آپ کے زخم نظر نہ آئے, لوگوں کو شاید آپ کی پین نظر نہ آئے, لیکن اس کے باوجود جب دعائیں درخواستیں آتی ہیں تو لوگ خداوند کے لوگوں سے یہ توقع کرتے ہیں ارے یہ خداوند کے آگے جھکیں گے تو ان کے جھک جانے سے ہم ضرور برکت پائیں گے. ارے خداوند کے لوگوں کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوتا ہے. لوگ سن رہے ہیں لیکن لوگ کی ویکھن نہیں رہے کہ وہ آپ کی نہیں تکلیف چلیں. وہ خود پین میں ہے, خود درد میں ہے, لیکن ان کی حمد و ستائش سے لوگ برکت پا رہے, لوگ تسلی پا رہے. خداوند کا کلام کہتا ہے یکا یک, اچانک, سڈنلی عجیب کام ہو گیا. لکھا ہوا تھا دروازے کھل گئے, بیڑیاں بھی کھل گئیں. ان کے پاس آپشن تھا کہ ہن پجیے کہ نہ پجیے. حیرت کی بات یہ, نہ پلوس بھاگا نہ سلاس بھاگا, کوئی بھی نہیں بھاگا. دروازے بھی کھل گئے, بیڑیاں بھی کھل گئیں. وہ جاؤ پجو, ہن آزاد ہو گئے جے. لیکن خداوند کا کلام کہتا ہے کوئی بھی نہ پجیا, یہ سب کے سب وہاں پہ رہے. آپ یہاں سے اندازہ کیجئے یہ کتنے اسپرچولی میچور تھے, یہ روحانی طور پہ بالغ تھے. یہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ یہ زلزلہ ہمیں قید خانے سے بھگانے کے لیے نہیں, یہ زلزلہ سوئے ہوئے کو جگانے کے لیے آیا ہے. ہاللیلویا. دروگا سونڈے آسی, باقی ہم دو ستائش میں مگن تھے. زلزلہ آ گیا, دروازے کھل گئے, بیڑیاں کھل گئی. اس کے باوجود خداوند کے لوگ نہیں بھاگے. ساڈے ورگا ہوندا تاں اسی کردے ہاللیلویا, ویکھیا, ہاں ویکھیا, یسو نے سن لی ساڈی, پجو نسو. ارے یہ روحانی طور پہ میچور تھے. پالوس اور سلاس اچھی طرح جانتے تھے ہمارا خداوند کسی کو نقصان پہنچا کے ہمارا فائدہ نہیں کر سکتا. خداوند ایسا نہیں ہے, بلکہ خداوند
ارے یہ وہ ذات ہے جو چاہتا ہے ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے. بے شک زلزلے سے نیم ہل گئی، دروازے کھل گئے، بیڑیاں کھل گئی، اس کے باوجود خداوند کے لوگ نہیں بھاگے، کیونکہ وہ روحانی طور پہ بالغ تھے، وہ روحانی طور پہ میچور تھے. وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ یہاں پر دروازے کھول دینے، بیڑیاں کھول دینے کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ اسی رات کے اندھیرے میں ہم چھپ چھپا کے بھاگ جائیں، اس شہر سے دوڑ جائیں. وہ جانتے تھے کہ خدا کا ہمارا اس شہر میں لانے کا مقصد ایک ہی ہے، تاکہ ہمارے وسیلہ سے روحیں بچ سکے، لوگ نجات پائیں. تے لوکاں دے نال کھلوتے رہے. روم کا قانون تھا اگر کسی دروغہ کی سرپرستی میں قیدی بھاگ جائے اس کی سزا موت تھی. اے نس جاندے دروغہ دا گٹ وڈیا جانا سی، ارے اس کی گردن کاٹ دینی تھی انہوں نے. لیکن خدا ان کا کلام بتاتا ہے دروغہ نے چراغ مگایا، اندر گیا اور کامتا ہوا ان کے قدموں میں گر گیا. میں حیران تھا ایک بات پہ. دروغہ کہندا میں کیا کروں کہ نجات پائیں؟ بھئی کلام تو سنیا نہیں، یہ نجات تک کیسے پہنچ رہا ہے، یہ نجات کی باتیں کیسے کر رہا ہے؟ اس کو نہ تو ابھی تک پالوس نے کلام سنایا، نہ سلاس نے کلام سنایا. آدھے آئی پہلی گل دروغہ نے کی تھی میں کیا کروں کہ نجات پائیں. تینوں نجات تک ہی میں پتہ لگا ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ کو کس نے پریچ کیا؟ آپ کو کس نے یہ باتیں بتائیں؟ دروغہ کو وہ سب باتیں یاد آئیں، وہ سب الزام یاد آئے جو ان کے اوپر لگائے گئے تھے. اور الزام یہ تھا کہ جب یہ فلپی شہر میں آئے اور جب یہ ہر روز چرچ جاتے تھے، راستے میں ایک لڑکی جس کے اندر بدرو تھی وہ ہر روز چیخ چیخ کے چلا چلا کے کہتی تھی یہ دیکھو خدا کے بندے آئے جو تمہیں نجات کی راہ دکھانے والے ہیں، یہ ہے خدا کے لوگ جو تمہیں نجات کی بابت تعلیم دیں گے. ایول اسپرٹ سی، لیکن پھر بھی گواہی نجات نہیں دین رہی ہے. ان کے اوپر الزام یہ تھا کہ یہ نئی رسمیں، نئی تعلیم اور نجات کی عجیب باتیں کرتے ہیں. اسی جرم میں یہ اریسٹ ہوئے تھے اور اسی جرم کی وجہ سے آج یہ قید خانے میں تھے. لیکن آج جب فلپی نے، اس فلپی شہر کے اس دروغہ نے ان کا یہ رویہ، ان کا یہ ایکشن دیکھا، اس نے اپنا آپ ان کے آگے سرنڈر کر دیا، جھک گیا. وہ کہتا ہے صاحبو تم مجھے بتاؤ میں کیا کروں کہ نجات پاؤں، جس کی تعلیم دینے تم اس شہر میں آئے تھے وہ تعلیم کیا ہے؟ اگرچہ اس دروغہ نے آج تک کوئی سرمن نہیں سنا، اگرچہ اس دروغہ کو کسی نے پریچ نہیں کیا، لیکن ایک بات پالوس اور سلاس کی دیکھ کے یہ دروغہ قائل ہو گیا. ارے ان کا ایکٹ آف لو، ان کی محبت کا اظہار، ان کی فکر دوسروں کے لیے، ان کی کیئر دوسروں کے لیے، دروغہ جان گیا ارے ان لوگوں پر الزام ہے کہ یہ فلپی شہر میں بگاڑ پیدا کرنے آئے ہیں، یہ ماحول خراب کرنے آئے ہیں. لیکن فلپی شہر کے اس دروغہ نے جب پالوس اور سلاس کے اس محبت بھرے رویے کو دیکھا تو وہ جان گیا ارے یہ شہر میں ماحول خراب کرنے نہیں بلکہ یہ تو خراب ماحول میں سدھار پیدا کرنے آئے ہیں. ہاللیلویا. ارے وہ جھک گیا ان کے آگے اور انہوں سمجھ لگ گئی کہ ہاں یہ کسی خدا کے ماننے والے ہیں، لیکن یہ ڈینجرس نہیں ہے، یہ خطرناک لوگ نہیں ہیں، ان کے دل محبت سے بھرے ہیں. ارے یہ ان لوگوں کی بھی پرواہ کرتے ہیں، ان لوگوں کی بھی فکر کرتے ہیں جو ان کے عزیز نہیں، جو ان کے دوست نہیں، جو غیر قوم والے دوسرے شہروں میں بسنے والے ہیں. کیونکہ دروغہ نو پتا سی اے پاس جاندے تھے، آج میں بھی گیا تو میرا ٹبر بھی گیا، لیکن ان کی اس ایکشن نے مجھے بھی بچا لیا، میرے خاندان کو بھی بچا لیا. ایسے لوگ دوسروں کی فکر کرنے والے، دوسروں کی پرواہ کرنے والے یہ خطرناک نہیں ہو سکتے. اس کا مطلب سہیل بھائی آپ ہر جگہ کلام نہیں سنا سکتے، آپ ہر جگہ گواہیاں دے دے کے یا متی، مرکز، لوکا، یوحنا کیا کہتی ہے یہ باتیں بیان کر کر کے روحیں نہیں جیت سکتے. ارے بعض دفعہ بعض جگہوں پر اپنے ایٹیٹیوڈ سے،
اپنے رویے سے آپ کو گواہی دینا ہوتی ہے. بعض جگہ پر آپ اپنے کردار سے پریچ کر جاتے اور دلوں کو جیت جاتے ہو. ہاللیلویہ. پالوس اور سلاس نے اپنے کردار سے دروغہ کے دل کو جیت لیا, اپنے رویے, اپنے ایٹیٹیوڈ سے دل کو جیت لیا. یہ ممکن ہے کہ جہاں پر تم کام کرتے ہو, جہاں پر تم وقت گزارتے ہو, اتنے غیر قوم والے بھی ہوں. یہ ممکن ہے کہ شاید تم پریچ نہ کر سکو, ٹیچ نہ کر سکو, گواہی نہ دے سکو, لیکن ایک مسیحی ایماندار ہوتے ہوئے that is your responsibility. ارے اپنے کردار سے, اپنے رویے, اپنے ایٹیٹیوڈ سے پریچ کر جائیے. لوگ یاد رکھیں گے, ارے نہیں ایک کرسچن تھا, میں بھی جانتا ہوں, ارے وہ بڑے میٹھے لوگ ہیں, ارے وہ فکر کرنے والے ہیں, وہ بڑے نرم دل لوگ ہیں, وہ رحم دل لوگ ہیں. ہاللیلویہ. پہلی گل بول گئے جے باؤنڈ, دوسری بات بلیسڈ, تیسری بیپٹائزڈ. اب دیکھو تبدیلی کیسے آتی ہے جب ہم اپنے کردار سے پریچ کر جاتے ہیں تو سوچیں کیسے بدلتی ہیں لوگوں کی. جب ہم اپنے رویوں سے پریچ کرتے ہیں تو لوگوں کا ایٹیٹیوڈ کیسے بدلتا ہے. اچھا پھر دروغہ ان کو لے کے اتنا مطمئن ہو گیا, اپنے کار لے گیا. یہ غیر قوم والا ہے, انہوں کا کرسچن برا بھی نہیں, لیکن اس کو ان پہ اتنا ٹرسٹ تھا. اور میٹھے بندے, ارے یہ جیل میں تھے تو جیل بلیسڈ ہو گئی, یہ میرے کار آن گے تو میرا کار بلیسڈ ہو جائے گا. یہ بابرکت لوگ ہیں, ان کا جو بھی خدا ہے یہ جس کو بھی مانتے ہیں, لیکن یہ پکا ثبوت ہے, یہ ثابت ہو چکا یہ اکیلے نہیں, ان کا خدا ان کے ساتھ ہے. انہیں جیل چو کڈیا, اپنا سیدھا کار لے گیا, بیوی بچوں سے انٹروڈیوس کرا رہا ہے, ان کے زخموں کو صاف کر رہا ہے. خدا ان کا کلام کہہ رہا ہے دروغہ نے نجات پائی, پورے گھرانے نے نجات پائی, گواہی سن لی. ارے خداوند یسوع مسیح ناصری جو مجسم ہوا, مصلوب ہو گیا, تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا, آسمان پر چلا گیا, اب وہ ایک دن واپس لوٹنے کو ہے. یہ میرے لیے اور آپ کے لیے وقت ہے تیاری کا. اس سے پہلے کہ وہ واپس لوٹ آئے ہمیں تیاری کرنی ہے. دروغہ نے پوچھا تیاری کی کر دی, ارے تو نجات پا جائے گا اگر مسیح یسوع کو اپنا خداوند تسلیم کر لے گا, کیونکہ دنیا کے خدا یہ محض بت ہے. ارے یہ نہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں, لیکن تم نے آپ دیکھا کہ ہمارا خدا نہ صرف سنتا بلکہ سن کے اس کا جواب بھی دیتا ہے. خداوند کا کلام کہتا ہے کہ دروغہ اور اس کے پورے گھرانے نے نجات پالی, اقرار کر لیا, بپتسمہ لے لیا, دن چڑھن دا بھی انتظار نہ کیتا. تسی اندازہ کرو, نہ تے دروغہ دا گھر گرجا سی اور نہ یہ کسی ایسی ہولی پلیس پہ تھے, اوتھے ہی نجات پا لی, اوتھے ہی کلام سنیا, وہیں پہ بیپٹائز بھی ہو گئے, بپتسمہ بھی لے لیا. لفظ بیپٹائز بیپٹیزو سے نکلا ہے, گریک ورڈ ہے بیپٹیزو. بیپٹیزو کا مطلب یہ پورے طور سے ڈپ کر دینا, پانی کے اندر ڈبو دینا اور پھر اس کو باہر نکالنا. کپڑا رنگنے کے لیے بھی یہی اصطلاح استعمال ہوتی ہے. آپ نے کپڑا رنگنے والے لوگ دیکھے ہوں گے, وہ کپڑا پھاڑ دینے, رنگ والی بالٹی چ پورے دا پورا کپڑا ڈپ کر دینے, باہر کاٹ دینے تو رنگ ہی بدلے آتا ہے. ارے ویسے ہی وہ شخص جو بپتسمہ پانے کو ہے, ارے جب خدا کا خادم اس کے حوض میں لے جا کے پانی میں ڈپ کر کے باہر نکالتا ہے, ان دا رنگ ہی بدلے آتا ہے. ہاللیلویہ. بیپٹیزو پورے طور سے ڈپ کر دینا. اچھا ایک اس کا عبرانی لفظ بھی ہے مکاح. مکاح کا بھی یہی مطلب ہے, پورے طور سے ڈپ کر دینا. جب کسی لڑکی کو یہ پتا چل جائے کہ لو جی ہن میرا دلہا آنے والا ہے, اب وہ وقت نزدیک ہے کہ میرا دلہا اور میں اب ہم ایک ہونے والے ہیں, تو وہ مکاح کی رسم ادا کرتی ہے.
پورے طور سے اپنے آپ کو پانی میں ڈپ کر لیتی ہے اور باہر آتی ہے، اپنے آپ کو پاک کرتی ہے، کیونکہ وہ پورے طور سے تسلیم کرتی کہ اب سے میں اکیلی نہیں، بلکہ اب سے میں اور میرا دلہا ہم ایک ہو کے رہیں گے۔ ارے ویسے ہی ہر وہ شخص جو مسیح یسوع کو نجات دہندہ قبول کر لیتا ہے، ارے وہ جب اس رسم کی ادائیگی کرتا تو اس کا مطلب یہ کہ اب یہ اکیلا نہ رہے گا، بلکہ اس کا دلہا خداوند یسوع ناصری ہر پل ہر لمحہ اب اس کے ساتھ ایک ہو کے رہے گا۔ اس لیے وہ پانی میں دفن ہوتا اور باہر ایک نیا مخلوق بن کے نکلتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ بیپٹیزو نکاح، جس کا مطلب پورے طور سے سبمرج کر دینا، پانی کے اندر ڈپ کر دینا، ایدہ مطلب نو چھٹا، ایدہ مطلب نو پانی دا گلاس سر تے پڑا۔ ایسی کسی رسم، ایسے کسی طریقے کا ذکر ہمیں خداوند کے کلام میں نہیں ملتا۔ اور جب جس کو بھی اس رشتے میں مضبوط کرنے کے لیے رسم کی ادائیگی ہوئی، خداوند کا کلام بتاتا، رسولوں نے، شاگردوں نے لوگوں کو لیا، جس نے اقرار کیا کہ ہاں یسوع ہی خداوند ہے، ہر اس شخص کو بپتسمہ دینے کے لیے وہ ایسی جگہوں پر گئے جہاں پر کھلا پانی اور وافر پانی تھا، اس کو پانی میں ڈپ کیا اور پھر باہر نکالا، جو اس بات کا ثبوت تھا، جو اس بات کا اظہار تھا کہ اب سے میں نہ رہا، بلکہ اب سے میں مسیح میں ہوں۔ جب بندہ کوئی گل کہے کدی ایسی کہ نہیں یہ ضروری نہیں ہے، تو سمجھ آئیے یہ بات بڑی خطرناک ہے، کیونکہ اگر کوئی کہے کہ یہ ضروری نہیں ہے تو اس کا مطلب پتہ کیا بنتا ہے؟ وہ بندہ انڈائریکٹلی کہہ ہے کہ خداوند کے کلام میں غیر ضروری چیزیں بھی ہیں، اور اگر خداوند کے کلام میں غیر ضروری چیزیں ہیں تو پھر یہ کلام کامل نہیں ہو سکتا۔ آپ نے انڈائریکٹلی اس کامل کلام پہ ایلیگیشن کر دیا، کیونکہ کوئی ایسی بات نہیں جو غیر ضروری لکھی گئی ہو۔ دو باتیں ہوتی ہیں، ایک ہے I can't، مطلب ایسی صورتحال جس میں کوئی بندہ بپتسمہ لے نہ سکے۔ دوسری کنڈیشن I don't want، کہ میں لینا نہیں چاہتا۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ اگر کوئی کسی بیماری یا کسی اور سچویشن کی سبب سے بپتسمہ نہ لے سکے وہ الگ بات ہے، جیسے سلیم کے اوپر ڈاکو، وہ اس ٹائم پہ بپتسمہ لے نہیں سکتا تھا، مسیح یسوع کو اس نے نجات دہندہ قبول کر لیا اور یسوع کے ساتھ فردوس میں چلا گیا، کیونکہ وہ بپتسمہ لے نہیں سکتا تھا، سچویشن ایسی تھی۔ لیکن ایک کنڈیشن یہ ہے کہ I don't want، میں لینا نہیں چاہتا، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن خداوند کے کلام میں یہ بات واضح ہے کہ تم سب قوموں میں جاؤ، شاگرد بناؤ، جنہیں شاگرد بننا ہے وہ سن لے، انہیں تعلیم دی جائے اور باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے انہیں بیپٹائز کیا جائے۔ بپتسمہ دے دینے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے سامنے اس بات کا اقرار ہے، یہ گواہی ہے کہ اب سے میں مسیح میں ایک نیا مخلوق ہوں، میری پرانی زندگی دفن ہو گئی، ارے اب سے میں پرانی زندگی نہ جیوں گا، بلکہ آج سے میں مسیح میں ہوں۔ ہاللیلویہ۔ بپتسمے کی اس رسم کا مقصد ہی دنیا کے سامنے شہادت پیش کرنا ہے، گواہی دینا ہے، خداوند کے روح نے میرے دل میں کیا تبدیلیاں لایا، ارے مجھے اس نے اندر سے کیسے بدلا، یہ لوگ نہیں جانتے۔ لیکن جب میں بپتسمہ لے کے دنیا کے سامنے آتا ہوں تو یہ میرا اقرار ہے، یہ میرا اظہار ہے، یہ خداوند کے کلام کی تابعداری ہے۔ This is the act of obedience۔ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ جب تم میرے حکموں پہ عمل ہی نہیں کرتے تو کیوں مجھے آئے خداوند کہتے ہو؟ یہ خداوند کا حکم ہے، ہم نے ذکر کیا This is ordinance، یہ اس کا حکم ہے، اور ہم دو آرڈیننس پہ بلیو کرتے ہیں۔ پہلا آرڈیننس بیپٹزم، دوسرا آرڈیننس ہولی کمیونین۔ ہر وہ شخص جو نجات یافتہ ہے وہ پاک میز میں شریک ہو سکتا ہے۔ پالوس رسول واضح کہتا ہے ہر ایک شخص اپنے آپ کو جانچ لے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ کل کو اسی خون اور بدن کے سبب سے تم مجرم ٹھہرو۔ نجات یافتہ ہونا ضروری ہے پاک میز میں شامل ہونے سے پہلے۔ زندگیاں بدلی ہوں، طور طریقے بدلے ہوں،
سوچیں بدلی ہوں. یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ ہولی کمیونین یہ کوئی کیجول ایکٹ نہیں ہے. اٹس اے سیریس ایکٹ. ارے یہ بڑا ہی ایک سنجیدہ عمل ہے. یہ کیجولی نہیں سارے لینڈ ہیں چلو میں بھی لے لوا. ارے نو، نجات یافتہ ہونا بڑا ضروری ہے. بڑا ضروری ہے کہ میرے کاموں سے میری باتوں سے مسیح جھلکے لوگوں کو پتہ لگے میں ایویں نہیں گیت گانا رہندا ہر جمعے جا کے. There is a reason behind. اور اس نے میری زندگی میں عجیب کام کیے ہیں. میرے حالات یکسر بدلے یا نہ بدلے، ارے میری صورتحال بہتر ہو یا نہ ہو، میری بیماری میری کمزوری یہ جائے یا نہ جائے، لیکن میرا دل میری روح میرے اندر شادمان ہے جو مسیح کی گواہی دیتی ہے، جو یہ کہتی ہے کہ ہم تجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے. ہاللیلویا. This is the act of obedience. ہر وہ شخص جو اس بات کا قصد کرتا ہے کہ آج سے میں مسیح میں ہوں، گیٹ ریڈی. اور اپنے آپ کو ذہنی طور پر روحانی طور پر اس رسم کی ادائیگی کے لیے تیار کیجئے. آئیے ہم سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں.